آواز بھی تھوڑی زیادہ کرو. جو دوست باہر بیٹھے ہیں ذرا اندر تشریف لیں جی، جلدی جلدی گفتگو شروع کریں. آپ تک آواز آ رہی ہے؟ جو دوست بزرگ باہر تشریف فرما ہے وہ اندر تشریف لے آئیں. اگلی صفوں میں آ کے بیٹھے رہیں. صفیں اس ترتیب سے سیدھی کریں کہ جب نماز کا ٹائم ہو تو ہم نماز ادا کر سکیں. آپ کے سامنے جو جگہ خالی ہے آپ وہاں پہ بیٹھیں گے تاکہ اگلی صفیں جلدی جلدی درست ہو جائیں. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو دوست باہر بیٹھے ہیں آپ کو میری آواز اگر آ رہی ہے آپ اندر تشریف لے آئیں. درود شریف پڑھیے. الصلوۃ والسلام علیہ. الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ. درود شریف بلند آواز سے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ. نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں، نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں، نوری مکھڑا نال زلفاں بلند آواز نال، نوری مکھڑا نال زلفاں، نوری مکھڑا نال زلفاں. جب تک سارے نے نہیں پڑھنا گا لگے نہیں ضروری. نوری مکھڑا نال زلفاں، صدقے واری جان ویکھن صدقے واری جان ویکھن. جد آئے دنیا تے محمد مصطفیٰ، جد آئے دنیا تے محمد مصطفیٰ، مک گئیاں دنیا تو راتاں کا، مک گئیاں دنیا تو راتاں کا. نوری مکھڑا نال زلفاں، انشاءاللہ ایک دن ویکھاں گے ضرور، انشاءاللہ ایک دن ویکھاں گے ضرور. او سبز گنبد تے سنہری جا، سبز گنبد تے سنہری، سبز گنبد تے سنہری، نوری مکھڑا نال زلفاں، صدقے واری
حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار کائنات امام الانبیاء نبی الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے زندگی میں ایک بار پھر یہ خوشیوں بھرا دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ آج کا جو دن ہے عید الفطر، اس چیز کا قرآن کریم قرآن رشید میں ذکر موجود ہے۔ یہ عید مسلمانوں کے لیے کب شروع ہوئی اور کیسے شروع ہوئی، بس یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، اس کے بعد میں ایک دو باتیں عرض کر کے اپنے ٹائم میں۔ جب میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے، حضور نے آ کے یہاں پہ یہ دیکھا کہ مدینہ کے جو یہودی ہیں وہ سال میں 2 دن مناتے ہیں اور اس دن وہ اپنے مذہب کے مطابق خوشیاں بھی مناتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کون سے ایام ہیں، تو بتایا گیا یہ ان کے سالانہ خوشی کے دن ہیں۔ تو حضور نے فرمایا وہ کیا کرتے ہیں؟ کسی نے کہا جو وہ گانے گاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر میری امت کو خوش ہو جانا چاہیے، سال میں اللہ نے 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں اور دونوں کا آغاز ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم قرآن رشید میں اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سورہ البقرہ سے چند الفاظ تلاوت کیے تھے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی کو پسند فرماتا ہے، تمہارے لیے اللہ مشکل کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جب تمہیں مشکل کے بعد کوئی آسانی ملے تو فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس وقت تم اپنے رب کی کبریائی کو، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کیا کرو۔ یہیں پہ رک کے اسی آیت کے تحت ایک حدیث پاک ذہن میں رکھیں، آج کے دن کے حوالے سے ساتھ ساتھ بات ہوتی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عید الفطر کا دن اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے، یعنی اس دن تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا جب تم گھروں سے مسجدوں کی یعنی عیدگاہ کی طرف جاؤ تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جاؤ مسجدوں کی طرف، عیدگاہ کی طرف، اور واپس بھی تکبیرات کہتے ہوئے اپنے گھروں کو جاؤ، چونکہ یہ اللہ کی کبریائی کا دن ہے۔ اور اللہ کی کبریائی تم کیوں بیان کرو؟ قرآن نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا سبب یہ ہے کہ تم شکرانے کے طور پہ اللہ کی کبریائی بیان کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں اپنے محبوب کا غلام بنا کے دنیا میں پیدا فرمایا ہے، تمہیں اس نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اب جب ماہ رمضان سے گزر جائے، بڑی توجہ سے یہ جملے سنیے گا، جب ماہ رمضان سے گزرتا ہے تو آج یہ عید کا دن ہے، 3-4 وجوہات ہیں کہ جن وجوہات کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے کا حکم ہے کہ اس کی ذات کی، اس کی بڑائی بیان کیا کرو۔ وجہ پہلی کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے، ہدایت عطا فرمائی ہے تو پھر اس نے تمہیں ماہ رمضان شریف عطا فرمایا ہے۔ پھر جب تم نے ہدایت کے اندر آ کے تمہیں اللہ نے ہدایت دی، ماہ رمضان شریف تمہیں نصیب فرمایا، ایک تو اس وجہ سے تم اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرو، اور دوسرا فرمایا کہ یہ وہ دن ہے بڑائی بیان کرنے کا کہ جب ماہ رمضان شریف گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پہ کرو۔ اور دوسری اس کی مین وجہ کہ ماہ رمضان شریف صرف نصیب نہیں فرمایا بلکہ ماہ رمضان شریف کے روزے رکھنے کی اس نے توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ توفیق کسے کہتے ہیں؟
عربی کا لفظ ہے توفیق. اگر اس کا کسی بھی زبان میں ترجمہ کریں تو آسانی سے آپ نہیں کر سکیں گے. ایک لفظ میں اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم ذہن میں رکھیں کہ ہم کہتے ہیں نا اللہ توفیق عطا فرمائے. تو توفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے تو اس کام کی وجہ سے تمہیں میں نے جنت عطا کرنی ہے. جب اس کی طرف سے بندے کے دل میں یہ بات آ جائے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور یہ مجھے کرنا چاہیے تاکہ میری بخشش ہو جائے، تو جب وہ بات وہ کام کرنے لگتا ہے تو اس کام کے کرنے کو عربی زبان میں توفیق کا لفظ بولا جاتا ہے. اس سے بھی اور آسان کر کے کہہ دوں آپ کے لیے اور آسان ہو جائے گی یہ بات کہ جب اللہ کسی گناہگار کو بخشنا چاہتا ہے تو اسے یا نماز کی توفیق عطا فرما دیتا ہے یا پھر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. اس سے آسان میرے پاس لفظ کوئی نہیں توفیق کے حوالے سے کہ میں آپ سے عرض کر سکوں مختصر وقت میں. ایک تو یہ دو چیزیں ہو گئی کہ جن کی وجہ سے تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. پہلا کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی کہ ماہ رمضان شریف تمہیں نصیب فرمایا، اور دوسری یہ بات ہے کہ اللہ نے تمہیں ماہ رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اب ان دونوں وجہ سے تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. اب تیسری بات کہ ماہ رمضان شریف گزرنے کے فوراً بعد اللہ نے تمہیں ایسے نہیں چھوڑ دیا بلکہ خوشیوں والا دن عطا فرمایا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ تم اس خوشیوں والے دن میں صرف خود ہی خوش نہ ہوا کرو بلکہ جو تم سے نچلا طبقہ ہے، جو تم سے نیچے رہنے والے ہیں، جو غریب ہیں، جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، ان کا بھی خیال رکھو. وہ یاد ہے آپ کو میرے رب کے کریم آقا علیہ السلام عید الفطر کا ہی دن تھا. کیسا وہ غریب پرور نبی ہے، خود یتیم ہے اور یتیموں کو پالنے والا ہے. آپ یتیم یتیمہ تائی ہاتھ سرے تے دردہ. وہ عید الفطر کا دن تھا. مسجد نبوی کا پاکیزہ ماحول ہے. صدیق و فاروق عثمان و علی مسجد نبوی میں بیٹھ کے کالی کالی زلفوں والے محبوب کا انتظار کر رہے ہیں. ادھر سے حجرہ عائشہ سے نکل کے جب میرے رب کے کریم آقا علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں جانے لگے تو گلی میں دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں. سارے بچے اپنی اپنی مستی میں مست ہیں. ایک بچے کو مصطفیٰ کریم نے دیکھا، نہ وہ کھیلتا ہے، نہ وہ مسکراتا ہے، نہ وہ کسی سے کلام کرتا ہے. کریم مصطفیٰ، بچے زمین پہ کھیل رہے ہیں، کیا ہے تیری سادگی اور کیا ہے تیرا یتیموں سے پیار. بچے کے ساتھ زمین پہ بیٹھے مصطفیٰ کریم. عید الفطر کا دن ہے، ابھی نماز عید ادا نہیں ہوئی، بچے کے ساتھ زمین پہ بیٹھے. فرمایا بیٹا بتا تو صحیح کیا وجہ ہے، تیرے چہرے پہ مسکراہٹ کوئی نہیں، تو کسی کے ساتھ کھیلتا نہیں، کسی سے کلام نہیں کرتا. اس نے کہا یا رسول اللہ کیا بتاؤں، یہ جتنے بچے بھی کھیل رہے ہیں عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں، ان کی ماں بھی زندہ ہے، ان کا باپ بھی زندہ ہے، میری نہ ماں ہے نہ باپ ہے، مجھے عید کی خوشیاں دلائے گا کون، میں کس کے ساتھ جا کے خوشی کی باتیں کروں. مصطفیٰ کریم کی آنکھوں میں آنسو آئے، بچے کو سینے سے لگا کے فرمایا بیٹا تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تیرا باپ محمد الرسول اللہ ہے اور تیری ماں عائشہ صدیقہ کی ذات اللہ نے بنا دیا. اچھا ہو جائے شان عظمت مصطفیٰ، شان عظمت مصطفیٰ، تحقیق. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں بھائی جان اس سے ڈسٹرب ہوتا ہوں. توجہ کیجیے گا. تو فرمایا بیٹا تم پریشان کیوں ہوتے ہو، آج کے بعد تم مجھے اپنا باپ کہہ لینا، عائشہ صدیقہ کو اپنی ماں کہہ لینا. بچے کو انگل سے لگایا، گھر لے کے گئے. کس کے گھر میں؟ اس گھر میں جس گھر میں اللہ اپنے قرآن کی آیتیں نازل فرماتا ہے. دروازہ ہے شہزادی کونین سیدہ خاتون جنت کا. مصطفیٰ کریم شہزادی کونین کے گھر میں گئے. فرمایا بیٹا جو کپڑے حسنین کریمین کے لیے تیار کیے ہیں نا ان میں سے ایک جوڑا اس یتیم کو پہناؤ. ابا جی جو آپ کا حکم ہے.
اب ادھر صحابہ مسجد نبوی میں انتظار کر رہے ہیں، سارے صحابہ کا مجمع لگائے کہ حضور تشریف لائیں اور عید کا خطبہ ارشاد فرمائیں۔ ادھر مصطفیٰ کریم یتیم سے پیار فرما رہے ہیں، تیار کروایا، جوڑا سے پہنایا اور مسجد نبوی میں اپنے ساتھ لے کے گئے۔ اور میں پوری ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، جب اس بچے کو ساتھ لے کے حضور مسجد نبوی کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، دائیں طرف حضرت شہزادہ امام حسن پاک کی ذات ہے، بائیں طرف حضرت امام حسین کی ذات ہے، اور اس یتیم بچے کو مصطفیٰ کریم نے اٹھا کے سینے سے لگا رکھا ہے اور مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں۔ جب مسجد نبوی میں پہنچے، صحابہ دیکھ رہے ہیں یہ کون خوش نصیب ہے کہ جسے مصطفیٰ نے اٹھا کے سینے سے لگا رکھا ہے۔ صحابہ جب دیکھ رہے ہیں حضور منبر پہ تشریف لائے، بچے کو ساتھ لیا، فرمایا صحابہ یہ بچہ یتیم ہے، آج عید کا دن ہے، صرف اپنے بچوں سے پیار نہ کرو، ان یتیموں سے بھی پیار کرو۔ یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا جب یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ رکھو گے، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، ایک ایک بال کے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو ایک یہ بھی سبق ہے، عید کس چیز کا نام ہے؟ کھانے پینے کا نام عید نہیں، کھلانے پلانے کا نام عید ہے۔ کسی غریب کی اسی لیے تو آپ دیکھیں نا، عید دونوں عیدیں ہیں ہمارے اسلام کے اندر، اور دونوں کے اندر ہی اللہ نے ایسا قانون بنایا ہے کہ غریبوں کا خیال رکھو۔ عید الفطر آئی ہے تو صدقہ فطر ادا کر کے آؤ، اگر عید الاضحیٰ آئی ہے تو قربانی کا گوشت غریبوں تک پہنچاؤ۔ کیسا پیارا مذہب ہے یہ اسلام کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور ان خوشیوں میں غریبوں کو نہیں بلایا جا رہا، اور وہ غریب پرور نبی اپنے غلاموں سے اور غریبوں سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ ماہ رمضان شریف ابھی ایک دن پہلے الوداع ہوا ہے، تو یہ محبت کے جملے سنی، اس کے بعد نماز عید ادا کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کا صحن میرے نبی کریم آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ یہ بات آپ نے بڑی بات سنی ہوگی، ذرا لطف لے کے یہ بات سنیں۔ ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ رکھا تھا، روزہ توڑ دیا ہے، اب بتائیں میرے لیے حکم کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اللہ کا قانون ہے، قرآن میں موجود ہے، روزہ توڑا ہے تو 60 روزے کفارے کے اور ایک قضا کا ادا کر کے 61 روزے رکھنے ہوں گے۔ یا رسول اللہ ایک پورا نہیں کر سکا، 61 روزے کیسے رکھ لوں گا؟ فرمایا غلام آزاد کرو۔ یا رسول اللہ طاقت نہیں ہے، میں خود کسی کا غلام ہوں۔ فرمایا اچھا پھر یوں کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یا رسول اللہ غریب ہوں، غلام ہوں، نہ کھانا کھلا سکتا ہوں، نہ غلام آزاد کر سکتا ہوں، نہ 61 روزے رکھ سکتا ہوں۔ اگر آپ جاگ کے یہ بات سن رہے ہیں تو پھر مزید جاگیے گا۔ اللہ کا قانون بتایا ہے مصطفیٰ کریم نے۔ اب صحابی نے تینوں باتوں سے جواب دیا، نہ روزے رکھ سکتا ہوں، نہ غلام آزاد کر سکتا ہوں، نہ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں۔ اب صحابی کے دل کی تمنا یہ ہے اور صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا جو بنایا ہوا قانون تھا وہ یہیں تک تھا، اب اگر مجلس نبوی میں بیٹھا رہوں گا تو مصطفیٰ کریم اپنے اختیار سے کچھ نہ کچھ مجھے ضرور عطا فرمائیں گے۔ اب صحابی بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر گزری ہے، ایک مائی صاحبہ حضور کی بارگاہ میں آئی، حاضر خدمت ہو کے عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کھجوریں ہیں تحفے کی ہیں، انہیں قبول فرمائیں، اپنے غلاموں کو عطا فرمائیں۔ اب کھجوریں حضور نے قبول فرمائی، فرمایا کدھر ہے وہ مسئلہ پوچھنے والا؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا یہ کھجوریں اٹھاؤ، مدینے کے غریبوں میں جا کے تقسیم کرو تاکہ تمہارا کفارہ ادا ہو جائے۔ اب وہ کھجوریں سر پہ اٹھائی ہیں، بندہ جا نہیں رہا، جاتے کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا مدینے کے غریبوں میں تقسیم کرو۔
اب تقسیم تو تب جا کے کروں جب مجھ سے بڑا کوئی غریب مدینے میں مجھے نظر آئے تو جا کے تقسیم کروں۔ اب مصطفیٰ کریم مسکرانے لگے، فرمایا اچھا تو سارا کچھ ہی لوٹنا چاہتا ہے، تیرے نبی کا دریائے رحمت جوش میں ہے، وہ اللہ کا قانون تھا، یہ مصطفیٰ کا اختیار ہے۔ فرمایا جو اللہ نے بتایا تھا وہ میں نے تجھے بتا دیا ہے، اب تو جا نہیں رہا۔ یا رسول اللہ مجھ سے بڑا مدینے میں غریب ہے کوئی نہیں، کس کو جا کے بانٹ کے آؤں؟ حضور نے فرمایا یہ کھجوریں اٹھاؤ اپنے گھر میں لے جاؤ، خود بھی کھاؤ، اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ، اللہ تمہارا کفارہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ میں لے جاؤ۔ اس لیے بریلی کے تاجدار نے کہا نا خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اس چیز کا نام ہے کہ حضور علیہ السلام نے کسی موقع پہ بھی غرباء کو، یتاماں کو، مساکین کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اور یہ میرا دین اور یہ میرا اسلام اس بات کا درس دیتا ہے کہ جب تمہیں کوئی خوشی نصیب ہو، اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی راحت ملے، تو اس وقت اپنے سے جو نچلا طبقہ ہے انہیں اپنی محبتوں میں، اپنی خوشیوں میں یاد رکھو۔ اصل بات اور اصل اسلام یہ ہے۔ آخری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، عید ایک لفظ ہے، عید کا لغوی معنی ہے۔ اگر آپ لغت کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو ایک عید کا لفظ ملے گا اور عید کا معنی بھی ملے گا۔ عید کا معنی ہے لوٹ کے آنا، پلٹ کے آنا۔ عید کو عید کیوں کہتے ہیں؟ کہ پورا مہینہ بندے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ اگر رمضان شریف مکمل ہونے کے بعد بندے لوٹ کے واپس آ جائیں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کر لیں تو اس سجدہ کرنے کو عید کا نام دیا جاتا ہے۔ عید کا نام کب دیا جاتا ہے؟ جب سجدہ کرے گا۔ حضرت عمر کا وہ فرمان میں کل بھی درس میں عرض کر رہا تھا، خوشی ضرور منائیں، عید والے دن خوش ہونا یہ امام الانبیاء کی سنت ہے، لیکن اپنے ماضی پہ غور کریں اور اپنے مستقبل کی فکر کریں۔ کیا ہم نے ماہ رمضان شریف کا اس انداز میں احترام کیا ہے جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم تھا؟ ہم وہ کر سکے ہیں؟ اگر نہیں کر سکے تو پھر کوشش کریں اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور آج کا دن غفلت میں گزارنے والا دن نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ پہ گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ آقا آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی نماز عید کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، مبارکیں دیں گے۔ ہم کہتے ہیں عید مبارک، اور جب صحابہ کرام مسجد نبوی میں عید پڑھنے کے بعد آپس میں ملتے تھے تو ان کا لفظ ہوتا تھا تقبل اللہ منا و منکا، جو ہم نے رمضان میں عبادت کی اللہ تمہاری بھی قبول فرمائے، ہماری بھی قبول فرمائے۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ اور آپ کو یہ اس بات کا بھی اندازہ ہوگا کہ ہم تو مل رہے ہیں، ذہن میں، دل کے کسی کونے میں خیال اٹھتا نہیں کہ کاش وہ بھی آ جاتے ہمیں ملنے کے لیے، ان کو بھی ایک دن کی اجازت ہوتی، کہ ان کو حکم ہوتا جاؤ تم اپنے پیاروں سے عید مل کے آؤ جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آئے ہیں۔ اگر وہ نہیں آ سکتے تو ہم تو ان کے پاس جا ہی سکتے ہیں۔ اس لفظ پہ گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عید الفطر والے دن جس بندے نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 300 مرتبہ پڑھ کے اپنے مرحومین کے لیے بخشش کی دعا کی تو فرمایا ان مرحومین کی یقینی طور پہ اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ یقینی طور پہ لفظ بول رہا ہوں میں، اس کے اندر کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے ان اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو اور اپنے مرحومین کو آج کے دن ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، صفحے سیدھی کریں۔ ٹائم میرے خیال سے مکمل ہو رہا ہے جی۔